جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال دین کی دعوت دی تو تھوڑے سے لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لائے. مدینہ میں جب پتہ چلا کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک خدا کی عبادت کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ جو مدینہ آباد ہوا تھا نا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اس کی آبادی کی ایک وجہ ہی یہ تھی کہ لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، انہیں کھجوروں کے باغات نظر آئے، کچھ علامتیں نظر آئیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں یہ علامت بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہ ہجرت کر کے جس شہر کی طرف آئے گا وہ شہر بالکل ایسا ہوگا. یہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں. تو اسی بیس پہ وہ قافلہ وہاں پر ٹھہر گیا کہ یہاں آخری نبی کا ظہور ہوگا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت کا کام کیا تو مکہ کے جو آپ کے اپنی قوم کے لوگ تھے انہوں نے تو مخالفتیں ڈالی، کچھ ایمان بھی لائے، لیکن مدینہ سے قافلے آنا شروع ہو گئے اور چھپ چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے اور بہت بڑی تعداد مدینہ میں پہلے ہی مسلمان ہو گئی. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر کہاں چلے جائیں؟ مدینہ. اس زمانے آپ ابھی بھی مکہ سے مدینہ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کیسا ریگستان اور سنگلاخ چٹانیں اور کس قدر پتھریلا سفر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کیا اور مشہور ہجرت کا واقعہ ہے. اور اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست استقبال کیا اور مدینہ میں پہلی اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی ہے باقاعدہ، جو بغیر جنگ کے اور بغیر جہاد کے. یہ جو کہتے ہیں نا اسلام میں پہلی اسٹیٹ وجود میں آئی ہے مدینہ، وہ بغیر لڑائی اور بغیر تلوار کے وجود میں آئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مدینہ نے زبردست استقبال کیا. بچیوں نے نعت پڑھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے یہاں آ گئی، بے یار و مددگار، نہ کھانے کا انتظام، نہ کوئی بزنس، کوئی تجارت، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تھے. اب ہوا یہ کہ چونکہ مکہ والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا، کوئی جنگی ایگریمنٹ، بھائی وہ تو ریاست کو تسلیم ہی نہیں کیا نا، ابھی وہ تو مدینہ کی ریاست کو مانتے ہی نہیں ہے. دنیا میں اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی ملک دوسرے ملکوں کو تسلیم نہ کرے تو دونوں ملکوں کے لیے ایک دوسرے کی فوج سے لڑنا جائز ہے اور ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. اور اس زمانے میں تو یہ جائز بھی سمجھا جاتا تھا جب تک کوئی ایگریمنٹ نہ ہو ایک ریاست کا دوسری ریاست سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی. مہاجر صحابہ میں سے ایک ایک کو انصار کے حوالے کیا، آپ اس کو گھر لے جائیں، آپ اس کو گھر لے جائیں، آپ ان کو گھر لے جائیں، تاکہ ان کا کچھ گزارا ہو جائے. لیکن جو مہاجر صحابہ تھے انہوں نے مکمل انصار پہ ڈپینڈ کرنے کے بجائے کاروبار اور تجارت میں دلچسپی لینا شروع کر دی، اور پھر انہوں نے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا.